امریکہ اور مغربی دنیا اپنی تمام تر توانائیاں، اپنی پوری سیاست، بین الاقوامی سیاسیات، حتیٰ کہ بین الاقوامی معیشت اس نظریے پر استوار کر رہے ہیں کہ دنیا سے مذہب اسلام کا خاتمہ کیا جائے اور دین اسلام کی بقا، اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، اس کی ترویج کے لیے جتنے ادارے دنیا میں موجود ہیں ان اداروں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان جماعتوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اگر ہم واقعی ان کے اس ایجنڈے کو اور اس ایجنڈے کے پیچھے ان کی حکمت عملی کو اور ان کے اہداف کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو پھر میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ پھر بندوق اٹھا کر لڑنے والا اس کا دشمن نہیں، بلکہ حکمت و سیاست کے ساتھ اس کے دجل کا مقابلہ کرنا، اس کے ایجنڈے کو ناکام بنانے والا مولوی اور سیاستدان اس کا دشمن ہے۔ سو ہم بھی ان کو جانتے ہیں اور وہ بھی ہم کو جانتے ہیں۔ معاملہ بالکل واضح ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہماری سیاست میں مفادات کی سیاست بھی ہوتی ہے، ہمارے سیاستدان مفاد پرست بھی ہوتے ہیں، اقتدار پرست بھی ہوتے ہیں، ایسے عیب ہیں جو چھپانے سے چھپائے نہیں جاتے، لیکن کسی بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت ان کا مشن لے کر اگر اقتدار تک کسی نے رسائی حاصل کی ہے یا اقتدار تک اس کو رسائی دینے کے لیے بین الاقوامی لابیز اور اندر کی قوتیں استعمال ہوئی ہیں تو یہ یہی حکومت تھی کہ جس نے پاکستان کے خاتمے کو اپنا ایجنڈا بنایا۔ تو آج نشانے پر کیا ہے؟ نشانے پر آپ کا آئین ہے جو آپ کے اس وطن عزیز کو اسلامی شناخت دیتا ہے، اس کے نشانے پر آپ کی وہ تہذیب ہے جس کو آپ اسلامی تہذیب اور مشرقی تہذیب کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ سو اس چادر کو وہ نوچنا چاہتے ہیں آپ، اور پھر آئین کے بارے میں اور اس کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں کہ آئین میثاق ملی ہے۔ عام آدمی ہو، ادارے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، اس کے قیادت ہو، اداروں کے سربراہ ہوں، حکمران ہوں، پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو، منتظمہ ہو، سب کے سب ہم اس عہد و پیمان پر ایک قوم ہیں، اور اگر آئین بیچ میں نہیں ہے تو پھر اس قوم کو مجتمع کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دستاویز موجود نہیں، پھر سب چیزیں زبانی کلامی ہو جائیں گی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو قوم کو ایک پلیٹ فارم پر رکھ سکتی ہے۔ ہم نے اس چیز کا ادراک کیا اور اس ادراک کے بعد ہم نے ایک موقف لیا۔ مجھے یاد ہے 2017 میں غالباً جولائی کے مہینے میں میں نے پشاور کے ایک تقریب میں یہ بات کہی تھی کہ ذرا دنیا کے ایجنڈے کو سمجھو۔ 9/11 کے بعد امریکہ اپنا نظریہ دے چکا ہے کہ 21ویں صدی میری ہے اور اس میں اب نئی جغرافیائی تقسیم میرے مفادات کے تابع ہوگی، اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی بنیادیں دو چیزیں ہیں، ایک انسانی حقوق، اور اس کے لیے اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سرحدات نہیں ہے، دنیا میں کہیں پر بھی انسانی حق کا مسئلہ پیدا ہوگا ہم وہاں پر فوجیں اتارنے کا بھی حق رکھیں گے۔ انسانی حقوق کے بارے میں اس کی تعریف، اس کی تشریح اس کی اپنی مرضی۔ اور دوسرا ہے امریکی مفادات۔ امریکی مفادات کے لیے جتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوں گی اس ریاست کے وسائل تک رسائی اور اس پر قبضہ کرنا امریکی مفاد میں اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو میں نے کہا اس نظریے سے اگر ہم واقف ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ریاست میں پہلے سیاسی عدم استحکام پیدا کرو، اور جب سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جائے تو پھر معاشی عدم استحکام پیدا کرو، اور جب افراتفری ہو سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ملک دیوالیہ ہو جائے تو پھر اس ملک کے اندر بغاوتیں کھڑی ہوتی ہیں اور اس ملک کی تقسیم کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ پاناما کا جو مسئلہ آیا ہے یہ سیاسی عدم استحکام کے لیے آیا ہے، اور جب یہ عدم استحکام ملک میں آ جائے گا اس کے بعد اگلا ایجنڈا معاشی عدم استحکام کا ہوگا، جو آپ حضرات نے عمرانی حکومت کی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ تو اس ترتیب سے چل رہے تھے، اور خطے میں پاکستان کو نشانہ بنایا انہوں نے، پہلے افغانستان، لیکن افغانستان میں ناکام ہو گئے، وہاں تمدنی ماحول پر قبائلیت غالب ہے تو وہاں کی اسٹریٹجک پالیسی مختلف ہوگی، لیکن پاکستان میں قبائلیت کے اوپر تمدن غالب ہے، یہاں آئین ہے، یہاں ادارے ہیں، یہاں اسٹیبلٹی ایک طرح کی ریاستی موجود ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک جگہ تو گھر ہی نہیں ہے، پھر گھر کو تعمیر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر گھر موجود ہے، مکان موجود ہے، بنا بنایا، اور اس پہ خامی پیدا ہو جائے تو اس خامی کے لیے گھر نہیں گرائے جاتے، خامی دور کی جاتی ہے۔ پاکستان کے لیے ہماری حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم اگر اپنے وطن میں کوئی خامی اور کمزوری دیکھتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے توانائیاں ہم صرف کریں،
ایسے پالیسیاں نہیں بنائیں گے کہ جس سے میرے ملک کی بنی بنائی عمارت ہی گر جائے. اس سمت پر ہمیں سفر کرنا ہے. اب یہ دونوں صورتیں آ گئی. تو جو ہمارے ہاں سیاست میں مفاد پرستی ہوتی ہے وہ لوکل چیز ہے، لیکن گزشتہ 3-4 سال میں یا جو اس وقت پنسالہ چل رہا ہے یہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت چل، جس میں ہمارے اداروں کی بھی گردن مروڑی گئی، سیاستدانوں کی بھی ہاتھ مروڑے گئے، اور کہاں اس طرح چلنا ہے ان کے ساتھ. ہماری صحافت، ہماری سیاست، ہماری معیشت سب کچھ ایک لائن پہ ڈال دی گئی. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ تمام سیاسی قوتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا کیوں ضروری تھا.